سورہ یونس کی آیت نمبر 71 اور 11ویں پارے کا 13واں رکو. ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور انہیں آپ نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے. اذ قال لقومه یا قوم، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا تمہارے درمیان کھڑا رہنا تمہیں بھاری گزرتا ہے، یعنی 950 برس سے میں تمہارے درمیان ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو سینکڑوں برس سے جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ اگر تمہیں بھاری گزرتی ہے. وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میرا یاد دلانا اللہ کی نشانیاں، میں تمہیں جو اللہ کی نشانیاں یاد دلاتا ہوں اگر یہ تمہیں بھاری گزرتا ہے اور اب تم مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم مل کر اپنا کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، یعنی تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب مل جائیں اور میرے خلاف تمہیں جو سازش کرنی ہے کر لو. ثم لا يكن امركم عليكم غمہ، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ الجھن باقی نہ رہے، اچھی طرح پلاننگ کر لو، اچھی طرح منصوبہ بندی کر لو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی نہیں ڈرتا، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. ثم قضوا الیہ، پھر جو تم سے ہو سکے میرا کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو. ساری دنیا میں کافر ہی کافر، چند مسلمان ہیں وہ بھی کمزور. ایسے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان یہ بالکل ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم میری بات نہ مانو اور تم منہ پھیرو، یعنی تم اسلام اگر قبول نہیں کرتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوئے تو میری فیس میں کوئی کمی ہو جائے گی اور ایک ایک مسلمان پر مجھے کوئی فیس ملے گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تم ایمان لاؤ گے اپنا بھلا کرو گے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ مجھے عطا فرمائے گا. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم یہی دیا گیا کہ میں ہمیشہ مسلمان ہی رہوں. فکذبوہ، تو اس قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. فنجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. ومن معه فی الفلک، اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے ہم نے انہیں نجات دی. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے پھر کشتی والوں کو جانشین بنا دیا، یعنی جو لوگ کشتی میں مومن تھے وہ بچ گئے، باقی سارے کافر ہلاک ہو گئے. اب پوری زمین کے مالک یہ کشتی والے ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ظالموں کا انجام ہوا. المنذرین کے معنی ہوتے ہیں جنہیں سمجھایا گیا، جنہیں ڈر سنایا گیا. جن لوگوں کو سمجھایا گیا، ڈر سنایا گیا اور انہوں نے تسلیم نہ کیا، دیکھو ان کا کیسا برا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعدی رسلا، پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسلا کئی رسول، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب اور کئی رسول آئے. فجاؤوہم بالبینات، وہ رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے.
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لاتے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے جس چیز کا انکار کیا اس پر وہ اتنے ضدی بن گئے کہ پھر وہ اس بات کو کبھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تسلیم کرنے والے یہ لوگ نہ تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اور فرعون کے سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا، تو ان ظالموں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو سب کچھ سمجھنے کے باوجود انہوں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. سحر مانے جادو. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق، کیا تم حق کے لیے ایسی بات کہتے ہو؟ لما جاءکم، جب حق تمہارے پاس آ گیا. السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ رب کی طرف سے قدرت کا اظہار ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہے. قالوا، وہ بولے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آپ ہٹا دے اس دین سے جس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. یعنی ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے رہے، کیا آپ اس سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے؟ انہوں نے دو باتیں کہی، اے موسیٰ، اے ہارون علیہ السلام، آپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ دونوں کو مان لیں تاکہ زمین میں آپ کی بڑائی ہو جائے اور ہم سب آپ کے ماتحت بن جائیں. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم آپ دونوں پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون بولا میرے پاس ہر قسم کے جاننے والے جادوگر لے کر آؤ. اس نے یہ خیال کیا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو تاکہ عوام پر یہ تاثر بیٹھ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں، تبھی تو جادوگروں سے ان کا مقابلہ فرعون نے کروایا. فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر جمع ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، فرعون نے بڑے وعدے کیے جادوگروں سے کہ میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا، بڑے انہیں انعام کی اس نے لالچ دی. اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے. بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں ہم سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو جادوگروں نے دور سے دیکھا تو یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ اژدہا بن چکی ہے، اور وہ اژدہا بن کر وہ اژدہا جو ہے وہ آپ کے ارد گرد پہرا دے رہا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں. تو جادوگروں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ دو باتیں تھیں.
ایک بات تو یہ تھی کہ جادوگروں کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم پر کوئی جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسے منتر پڑھتے تھے کہ یہ دوسروں پر تو جادو کر سکتے تھے لیکن کوئی آدمی ان پہ جادو نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اژدہا جادو کے زور پر ہے تو پھر ہمارے سامنے اس اژدہے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، لہذا یہ جادو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کر سکتا، تو اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ جادو ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو آرام فرما رہے ہیں اور اژدہا آپ کے ارد گرد جو ہے پہرا دے رہا۔ اب ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا، تو فرعون نے انہیں دھمکیاں دی۔ تو جب فرعون نے انہیں دھمکیاں دی تو وہ مجبور ہو گئے، اب وہ دل سے مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرتے، لیکن چونکہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تو کفر کی حالت میں تھے، تو اس لیے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، صرف وہ فرعون کے پریشر دینے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، لیکن پھر ان کی گستاخی کی جرت نہ ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تمہیں جو ڈالنا ہے تم ڈالو، تاکہ پہلے لوگ جادو کو دیکھ لیں، اور جادو کو دیکھنے کے بعد پھر جب معجزہ دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ فلما القوا، دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو، وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے بھی تھا کہ مجھے تمہارے جادو سے کوئی ڈر نہیں لگتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، تم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، یہ تم نے جادو دکھایا ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اسے باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کے کام کو چلنے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، حق کو حق ظاہر فرماتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برا لگے۔